السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام مبین قریشی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں ہوئے دو ریسنٹ انسیڈنٹس کے بارے میں۔ پہلا ارشد شریف کا مرڈر اور دوسرا انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اور پہلی چیز میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دوں کہ میرا نہ میں نے اس کو کوئی سیاسی رنگ دینا ہے، کیونکہ میرا سیاست کے اندر کوئی رجحان نہیں ہے، اور دوسرا نام میں نے اس کے اوپر کوئی میڈیا کے اوپر کوئی اس طرح کی میڈیا والا کوئی کام کرنا ہے کہ جو میڈیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے اس چیز کے اندر، اور قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، کیونکہ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب تمہیں اپنے بھائی کی موت کا پتہ چلے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس کا مفہوم ہے، اس کو میں حدیث کو اٹیچ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو دنیا میں ان سے گناہ ہوئے ان کو معاف فرمائے، اور آخرت میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں پڑوس عطا فرمائے۔ جو پازیٹیو ہم دعائیں ہیں وہ ان کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث کے اوپر آ جاتے ہیں۔ قرآن کو میں بیچ میں ڈسکس کروں گا کیونکہ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا تھا۔ سورت جو معاہدہ ہے اس کے اندر آیت 27، وہ سارے ریفرنسز جتنی بھی میں باتیں کروں گا یہ سارے ریفرنسز میں اس کے بیچ میں ویڈیو میں اٹیچ کر دوں گا، تاکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہ لگے کوئی بھائی صاحب اپنی طرف سے بات کریں۔ خیر، تو پہلے قاتل اور مقتول کے اوپر میں نے حدیث سرچ کی تو مجھے 3 طرح کی حدیثیں ملی۔ ایک وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ چلیں قاتل تو جہنم میں جا رہا ہے تو مقتول کا کیا قصور ہے، کیونکہ مقتول تو قتل ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مقتول جو ہے وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ آپ کے ایک قسم کے میڈیا پہ فٹ ہوتی ہے۔ پہلے میں ساری حدیثیں ایکسپلین کر دوں، پھر میں آتا ہوں آپ کے میڈیا کے اوپر کہ میڈیا کے اوپر آپ کے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دوسرا ورژن یہ ہے، یہ پہلا والا جو میں نے آپ کو بتایا یہ مسلم کے اندر ہے، یہ میں اس کے ریفرنسز اٹیچ کروں گا سارے، جے پی جیز کے اندر فرنٹ پہ آپ کے آ جائیں گے۔ دوسرا اس کا ورژن ہے کہ قاتل اور مقتول جو ہیں وہ دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ جس کا قتل ہوا ہوگا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا کیونکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہوگا، اور قاتل جو ہے وہ شہید ہو کے توبہ کرے گا پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور پھر وہ شہید ہو کے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں اٹیچ کر دوں گا۔ آخری ورژن اس کا یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا، اور مقتول جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے اندر جو ایک جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ایسی ہے کہ اس میں ہے کہ مقتول جو ہے وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سر سے پکڑے گا، یہ گریبان سے پکڑے گا، پیشانی سے پکڑے گا، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لے کے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ مجھے بدلہ لے کے دے۔ تو یہ 3 ورژن ہیں اس کے۔ اب پہلا ریزن یہ کہ آپ کے میڈیا کے اوپر میں نے کیوں فٹ کیا اس چیز کو۔ میڈیا کے اندر آپ کے مورلز کے اندر جو سکھایا جاتا ہے سارا کچھ، وہ یا تو ایک بندے کو ہم بالکل اوپر لے جاتے ہیں، کنگ بنا دیتے ہیں اس کو پکڑ کے، یا ہم اسے بالکل نیچے لے آتے ہیں، ہم 0 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اور ہم عوام کے اندر ایک اتنی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام کے اندر بھی یہی ہے۔ جو ریسنٹلی انجینئر پہ اٹیک ہوا ہے، وہ جو بچہ پکڑا گیا اس نے جو 3 علماء کرام کے ہی نام لیے نا اس میں آ کے کہ یہ 3 انوالو تھے، انہوں نے مجھے اکسایا، انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، اور اس کی وجہ سے میں آپ کو اوپر پہنچانے آیا ہوں، انجینئر کو یعنی کہ۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو مورل جو ہے میڈیا کا جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے، وہ ہم لوگ اکسا ہی رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ میڈیا جو ہے پبلکلی جو ایک ویو کریٹ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ اتنا کا برا کریٹ کر دیتے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ وہ اس کے سامنے آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کو ایک ایسا سسٹم کریٹ ہوا ہے کہ بس لوگ کہتے ہیں مارو اس کو پکڑ کے، کہ اسی کا سارا قصور ہے، اسی کی وجہ سے یہ چیز ہے۔ چند دن کے بعد وہ بندہ کنگ بن جاتا ہے اور دوسرے کو آپ الٹا کے رکھ دیتے ہیں، یہ قصور ہے آپ کا۔ دوسرا یہ ایک تو یہ چیز میرا پرسنل اوپینین ہے، آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن جو میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں وہ 90% یہی چیزیں ہیں۔
جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے ہم اس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہمیں اس کی بہت اچھی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اس طرح تو پھر میرا خیال سے اگر فرعون کے اندر بھی آج کل کے دور میں ہوتا تو میڈیا نے کہنا تھا کہ وہ اس کے اندر بھی کوئی پازیٹیو چیزیں تھیں جو ان کے حالات ہیں. خیر، جہاں تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جو اٹیمپٹ ہوئی ہے، وہ ان کے اوپر جو ہے ظاہر سی بات ہے اتنا اس کے جو اس بچے کا دماغ میں فیڈ کر دیا گیا، جو بھی اس کے ساتھ کیا گیا، اس بچے کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قصور ہے. اصل قصور تو ان کا ہے جنہوں نے اس کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں فیڈ کی ہیں کہ تم اس کو مار دو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. یہ چیزیں بھی غلط ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہو ہی یہ رہا ہے، یا تو ہم اس کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، ہمارے اگینسٹ بات جا رہی ہو تو ہم اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، ہمارے بالکل حق میں بات کر رہا ہو تو ہم اس کو جنت آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، تاج پہنا دیتے ہیں. اور اس میں قرآن کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے، آئی تھنک حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے. سورۃ مائدہ کے اندر سورۃ نمبر 5 ہے، آیت ہے آئی تھنک 27 سے آن ورڈز ہے. یہ میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی ہے، اس لیے مجھے یاد ہے. میں کوئی اس حافظ قرآن نہیں ہوں کہ میں اس چیز کے اندر مجھے کوئی عبور حاصل ہے اس چیز کے اندر. اسلام 360 یوز کرتا ہوں، اس میں بیسک حدیثیں آپ نام لیں اور وہ آپ کو حدیثیں نکال دیتا ہے. اور اسلام 360 کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو پھر جائیں جا کے اپنا دماغ کا بھی علاج کروائیں. اسلام 360 اور جو مکتبہ شاملہ جو ہے اور بخاری جو انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ آتی ہے، وہ بالکل سیم حدیثیں آتی ہیں اس کے اندر. کوئی وہ اس کے اندر ہاں ایک آدھی حدیث ہے جو اسلام 360 پہ نہیں ہے. اس کی مین ریزن یہ تھی کہ وہ حدیث بہت بڑی تھی اور سافٹ ویئر کا کچھ ایشو تھا، اس کی وجہ سے وہ حدیث نہیں آتی اس پہ. آئی تھنک وہ حج کے اوپر ہے. خیر، ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اب وہ قرآن کی وہ آیت دیکھ لیتے ہیں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے آن ورڈز ہے. اب اس کے اندر جو ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آیا. نیم تو نہیں آیا ان کا، بائی نیم تو نہیں آیا، لیکن آئی تھنک حابیل اور قابیل ان کا نیم تھا. تو اس کے اندر ہے کہ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی تھی. تو اس نے جیلسی کے اندر آ کے پہلے کو قتل کر دیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا پھر غضب نازل ہوا. اس میں یہ یہاں تک ہے کہ اس نے جو ظلم کیا کہ اور اس کے بعد پھر وہ کوے نے آ کے اس سکھایا کہ کیسے کھودنا ہے اور پھر کیسے دفنانا ہے. اس کی آگے ڈیٹیلز حدیث کے اندر آتی ہیں. لیکن اس کے اندر وہی آیتیں اگر آپ آگے دیکھیں تو فردر اس کے آیتوں کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز طے پا گئی تھی کہ اگر ایک انسانیت کو اگر آپ بچاتے ہیں، ایک بندے کو بچاتے ہیں، تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ایک جان کو بچاتے ہیں تو، اور ایک جان کو اگر آپ قتل کر دیتے ہیں تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس کی سیریز میں چل رہی ہے، اسی سیم رکوع کے اندر چلتی ہے وہ آیت. سورۃ مائدہ آیت 27 سے آنورڈس. تو اس کا جو انجام ہے جو مجھے لگتا ہے وہ جو میرا پرسنل ہے وہ اس اوپینین جو ہے وہ ہے جامعہ ترمذی کی جو حدیث ہے، جو پیشانی سے پکڑ کے لے کے آئے گا اور وہ کہے گا کہ میرا بدلہ لے کے دے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس آ کے، قاتل اور مقتول والا. تو اس کے اوپر یہ چیز بالکل مینوان بیٹھتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے معاف تو نہیں کیا اس کو، کیونکہ وہ اینڈ تک انہوں نے ہتھیار نہیں کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کیونکہ وہ اینڈ تک اس کو یہی کہتے رہے کہ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم جو مرضی کرتے رہو. اور دوسرا ان کو بعد میں افسوس تو تھا، اور بقایا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا ہو سکتا ہے کیونکہ ان پہ آگے اللہ تعالیٰ کا تو عذاب آیا کہ اس کو یہ کیونکہ ظالموں میں سے ہو گیا. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، الفاظ میں اٹیچ کر دوں گا، صحیح طرح یاد نہیں آ رہے کہ کیا ہے، لیکن اس کا جو مورل سٹوری جو بنتی ہے، اصل جو چیز بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ وہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، بعد میں اس کو افسوس ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں جو اس کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے اس پہ اس ریزن کی وجہ سے، اس کے قتل کرنے کی ریزن کی وجہ سے ہم نے یہ چیز لکھ دی ہے کہ اگر ایک بندے کا آپ قتل کرتے ہیں تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا بغیر کسی ریزن کے، کہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر آپ نے ایک بندے کی جان بچائی ہے تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اس ٹائم پہ جو آپ کے میڈیا کے تو حالات چل ہی رہے ہیں، اس کے اندر ایک مین جو رول ہے ماؤں کا ہے، بھائیوں کا ہے جو آپ کے بڑے ہیں، اور فادرز کا ہے، بہنوں کا ہے. وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں 2 کلاس کے اندر تھا، کچھ عرصہ تو آلموسٹ تقریباً میری ایج 32 سال ہو چکی ہے، اور
آلموسٹ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ہوگی تقریباً 25-26 سال 27 سال پرانی بات ہوگی. تو خیر اس دور کے اندر بھی مورل لیول یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے دور کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ اس دور کے اندر جو یہ حالات ہوتے تھے تو آج کل کے اندر وہ بچے آ کے کیا چیزیں بنے ہوں گے. میں 2 کلاس میں تھا, میرا کسی نے کلر باکس نکال لیا. کلر کریونس چلتے تھے اس دور کے اندر, نئے آئے تھے تو میں نے لیے تھے تو وہ نکال لیے. اب میں نے ٹیچر کو شکایت لگائی اس بچے کی, اور ٹیچر بھی ہنس رہی ہے میری طرف دیکھ کے, اور آگے سے وہ بچہ بھی ہنس رہا ہے, اور نہ ٹیچر نے تلاشی لی اس کی نہ بچے نے کوئی کیا, اور وہ مسکراتے رہے بیٹھ کے, جی اس نے کچھ بھی نہیں کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جب آپ بچے کو اس طرح کی شے دیں گے, یہ میں آج کل کی ماؤں کے لیے ایک اسپیشل لیسن دے رہا ہوں, اگر آپ بچے کو غلط کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو شے دیں گے تو بڑا ہو کے پھر وہ ایسے غلط کام کرے گا جس کا آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا. دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا, آخرت میں بھی آپ کے ساتھ حساب کتاب تو ہونا ہی ہے, کیونکہ اگر آپ اولاد کی تربیت نہیں صحیح کرتے تو اس کا حساب کتاب آپ کے ساتھ ضرور ہوگا, آپ کی چھترول ہوگی اوپر جا کے, اور ایسے ماں باپ کو پٹتے ہوئے دیکھ کے بڑا مزہ آئے گا. خیر میرے ساتھ تو جو اسکول کے اندر واقعات ہوئے, لوگ کہتے ہیں مجھے کہ کیا کہتے ہیں اسکول کی لائف بہت اچھی تھی. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے میرا پرنسپل مل جائے نا قیامت والے دن تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. میں نے ورسٹ لائف گزاری ہے اپنی اسکول کے اندر. ڈسیبل ہونے کے اس کے اوپر لوگ اتنا تنگ کرتے تھے, بچے تنگ کرتے تھے, ٹیچرز تنگ کرتے تھے, اور بہت کچھ ہوتا رہا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اللہ حافظ.